السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا ہمارا عنوان ہے محمود غزنوی کی بخشش کا ایک عجیب واقعہ۔ محمود غزنوی کو تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اور پہلے بادشاہ نیک ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ کو اگر کوئی وصیت نصیحت کرتا تھا تو بادشاہ اس کی وصیت اور نصیحت دونوں کو دیکھتے تھے۔ جیسے کہ بہلول اکثر بادشاہوں کو وصیت کرتے تھے۔ ایک بادشاہ نے بہلول کو ایک عصا دیا اور یہ کہا کہ جو بے وقوف ملے اسے دے دینا۔ تو بہلول چند دن کے بعد ہی آ کر وہی عصا بادشاہ کو واپس کر دیتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ پوچھا کہ بہلول، میں نے تجھے کہا تھا کسی بے وقوف کو دے دینا، آپ نے یہ عصا مجھے ہی آ کر واپس کر دیا۔ اب بہلول جواب سنیے۔ بہلول کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف دنیا میں نظر نہیں آیا۔ کسی نے کہا، بادشاہ نے پوچھا وہ کیوں؟ تو بہلول کہنے لگا کہ آپ دنیا میں اتنے مگن ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کی بادشاہت دی ہے، لیکن آپ نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ آپ نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، اس لیے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف تو بادشاہ ہی نظر آیا۔ اگر آج کا بادشاہ ہوتا تو وہ اسے سزا دیتا، اور آج کا بادشاہ اس کے لیے کوئی بھی حکم نافذ کر سکتا تھا، لیکن اس وقت بادشاہ نے بہلول کو کچھ نہ کہا، بلکہ اپنی دنیا کو چھوڑا اور آخرت کی فکر شروع کر دی۔ اس طرح محمود غزنوی کی بخشش کا ایک عجیب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمود غزنوی ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے، ایک جنگل میں پہنچے، وہاں پر رات ہو گئی، تو وہاں پتہ چلا کہ بادشاہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ کسی نے اپنا کمرہ دے دیا۔ جب اپنا کمرہ دیا اور بادشاہ سلامت وہاں پہنچے آرام کرنے کے لیے، محمود غزنوی نے اچانک نظر پڑی، دیکھا اوپر قرآن کریم پڑا ہے۔ اب قرآن کریم کو دیکھا کہ اوپر قرآن کریم پڑا ہے۔ اب محمود غزنوی سوچ میں پڑ گیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر میں یہاں آرام کرتا ہوں تو قرآن کریم کی بے ادبی ہوتی ہے، اگر قرآن کو نیچے رکھتا ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محمود غزنوی نے کھڑے ہو کر رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو محمود غزنوی اپنے شکار کے لیے اپنی منزل کی طرف دوبارہ چل دیا۔ جب محمود غزنوی فوت ہوا، کسی نے پوچھا، سناؤ کیا بنا؟ تو محمود غزنوی کہنے لگے کہ وہی جو میں نے قرآن کی عزت اور تکریم کی تھی، اللہ نے آج مجھے اسی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم یا کوئی بھی اللہ رب العزت کی جانب سے فرمان ہو تو اس کا ادب اور اس کی تعظیم انسان کی بخشش کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ تو میرے دوستو، نہ جانے اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے جس کی بنا پر اللہ رب العزت ہماری بخشش کا فیصلہ کر دے۔ تو قرآن کریم سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کریم کا ادب کرنا چاہیے، جیسے محمود غزنوی نے کیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ اور قرآن کریم ویسے بھی ایک وفادار کتاب ہے۔ انسان اگر اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کے ساتھ انسان قبر میں بعد میں جاتا ہے، قرآن کریم اس کے لیے پہلے اس کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی وفادار کتاب اس کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔